السلام علیکم۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہم سب کے لیے مثالی نمونہ ہے۔ ان کی زندگی سے جڑے بے شمار واقعات میں ہمیں اپنے آج کی دنیا کے بھی بے شمار مسائل کا حل نظر آتا ہے۔ آج کی کہانی ایک ایسے ہی مسئلے سے متعلق ہے، آئیے سنتے ہیں۔ کہانی کا نام ہے شاندار فیصلہ۔ بارشوں اور سیلاب کی وجہ سے خانہ کعبہ کی دیواریں کمزور ہو گئی تھیں، اس لیے مکہ کے لوگوں نے خانہ کعبہ کی مرمت کرنے کا فیصلہ کیا۔ خانہ کعبہ کی مرمت کرتے ہوئے حجر اسود آپ سب کو اچھی طرح پتا ہے، یہ وہ سیاہ رنگ کا ایک پتھر ہے جسے ہم بہت برکت والا پتھر سمجھتے ہیں۔ حج کے وقت حاجی سے بوسہ دیتے ہیں۔ حجر اسود کو دیوار سے نکال لیا گیا تھا۔ مرمت کا کام پورا ہو گیا تو حجر اسود کو دوبارہ اس کے مقام پر لگانے کا مسئلہ پیدا ہوا۔ سوال یہ تھا کہ یہ کام کون کرے؟ مرمت کے کام میں تمام قبیلے شامل تھے۔ حجر اسود کو اس کے مقام پر لگانا بہت بڑی عزت تھی۔ ہر قبیلہ یہ عزت حاصل کرنا چاہتا تھا۔ اس بات پر تکرار ہونے لگی اور تلواریں کھینچ گئیں۔ قریب تھا لڑائی چھڑ جائے کہ بزرگوں کے سمجھانے بجھانے پر لوگ اس بات پر راضی ہو گئے کہ اس معاملے کے لیے کسی ایسے شخص سے فیصلہ لیا جائے جسے تمام قبیلے مان لیں۔ اب یہ سوال تھا کہ کس سے فیصلہ لیا جائے۔ آخر یہ فیصلہ ہوا کہ صبح کو جو شخص سب سے پہلے خانہ کعبہ میں آئے وہی فیصلہ کرے گا۔ دوسری صبح خانہ کعبہ میں سب سے پہلے داخل ہونے والے اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ انہیں دیکھتے ہی سب لوگ پکار اٹھے، محمد آ گیا، صادق آ گیا، امین آ گیا۔ آپ نے اس جھگڑے کا ایسا شاندار فیصلہ کیا کہ ہر شخص خوش ہو گیا۔ آپ نے اپنی چادر زمین پر بچھا دی، اپنے مبارک ہاتھوں سے حجر اسود کو اٹھا کر اس چادر پر رکھا اور پھر لوگوں سے کہا کہ ہر قبیلے کا ایک آدمی آگے آئے اور چادر پکڑ لے۔ آپ کے کہنے پر ہر قبیلے سے ایک آدمی آگے بڑھا، سب نے مل کر چادر پکڑی اور حجر اسود کو اس کی جگہ کے پاس پہنچا دیا۔ اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب لوگوں سے اجازت لی اور حجر اسود کو اپنے مبارک ہاتھوں سے اٹھا کر دیوار پر لگا دیا۔ اس طرح اس عزت میں ہر قبیلہ برابر کا شریک ہو گیا۔ آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے ایک مشکل ترین فیصلے کو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دانش مندی سے حل کر دیا، اور پھر سب کو اس میں خوشی بھی محسوس ہوئی، کسی کی بے عزتی بھی نہیں ہو سکی۔ آئیے ہم بھی آپ کے اسوہ حسنہ پہ چلتے ہوئے اپنی زندگی کو گزاریں۔